اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہوگا۔ آج ہم کامیابی کے حوالے سے بات کریں گے کہ انسان کو کس طرح سے کامیابی ملتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ قرآن کی ایک بالکل مختصر سی آیت میں آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی ہے، جس میں تمام انسانوں کی اصل منزل کامیابی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن کے ایک ہی جملے میں ہر شخص کی کامیابی بتائی گئی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب دکھائیں جس کے ایک ہی جملے میں ہر شخص کی کامیابی بتائی گئی ہو۔ یہ اللہ کا کلام کا معجزہ ہے، اسلوب اور انداز ہے۔ قرآن کی اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، اور وہ کامیاب ہوا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے سفر کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمیں 4 مراحل سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ عالم ارواح کا تھا، جہاں ہماری تمام روحیں موجود تھیں۔ عالم دنیا ہے، جہاں ہم حاضر ہیں، اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ عالم برزخ ہے، یعنی موت سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک۔ عالم آخرت ہے، جہاں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دے کر اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ وہ منزل یا تو جہنم ہے یا جنت۔ اس منزل کی اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے کہ جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، جسے جنت مل گئی، وہ شخص بازی جیت گیا۔ جہنم کیا ہے جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ اِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ۔ اہل مکہ کے خیالات کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 32 تا 35۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے قسمیں کھائی ہیں کہ انسان کے معاشرے میں اگر کوئی ادنا آدمی بھی قسم کھاتا ہے تو اس کی بات پر اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت 3 قسمیں کھاتا ہے۔ قسمیں بھی ایسی چیزوں کی جو روزانہ ہمارے مشاہدے سے گزرتی ہیں، جس طرح چاند، رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انہی چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ دوزخ بھی بہت بڑی خطرناک جگہ ہے جو میں نے پیدا کی ہے، انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھی ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے۔ اے انسان، جب تم اپنے معاشرے کے ادنا انسان کی قسم پر بے اعتبار کرتے ہو تو میں تو تمہارا خالق ہوں، میری قسموں پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اگر میری قسموں پر اعتبار ہے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ہر آگ جہنم کی آگ سے 70 حصے کم ہے۔ جہنم میں کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی جوش مارتی ہے۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ دھماکہ کس چیز کا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جسے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ 70 سال کے بعد اب وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا، جس کے گرنے کی آواز ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت میں جس کی وسعت زمین
اور آسمانوں جیسی ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں جنت کی وضاحت فرمائی۔ جنت کی وسعت اس زمین سے لے کر آسمان دنیا تک نہیں بلکہ 7 آسمان تک ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، بظاہر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آسمان تو سامنے کھڑا ہے، اگر ہم کار دوڑائیں گے تو آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ اب اوپر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے، یوں محسوس کرتے ہیں یہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ دنیا کو ایک گلوبل ویلڈ بنا دیا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر نے پوری دنیا کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے لاکھوں میل کے فاصلے 1 منٹ میں طے کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں علم و لغت، فن اور ادب کے ماہرین سارے حیران ہیں کہ آسمان اتنا ظاہر ہے، بغیر خوردبین کے نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کا کنارہ کہاں ہے، اس کی بلندی کتنی ہے، یہ سائنسدان تحقیق کرتے ہوئے صرف اندازہ کرتے رہے۔ یہ آسمان اتنا بلند ہے کہ کئی ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی آج تک زمین تک نہیں پہنچی۔ یہ روشنی اب تک سفر میں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سورج اس زمین سے 109 گنا بڑا ہے، لیکن اس کائنات کی وسعت میں سورج کی حیثیت ایک گیند جیسی ہے کہ اتنا بڑا سورج ایک گیند کی طرح اڑتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہے زمین سے لے کر اس ایک آسمان تک کی وسعت، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اس کے بعد پھر 7واں آسمان۔ اب اس زمین سے 7واں آسمان کی وسعت کیا ہوگی؟ بالکل اس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے جنت کی تیاری کی ہے جو اس کی وسعت اس آسمان دنیا تک نہیں بلکہ اس سے اوپر 7واں آسمان تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ جنت میں 100 درجے ہوں گے، ہر درجے کے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ جنت میں کوڑے کی جگہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، سب سے آخری شخص کے جنت میں جانے کی جب باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے، بتاؤ میں تمہیں کیا عطا کروں؟ تو سب سے آخری جنتی ہے، اب تیرے بعد جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بندہ دست و بست عرض کرے گا، اے اللہ، میں عرض کروں یا میں کیا مانگوں؟ اللہ فرمائے گا، مجھے بتاؤ میں تمہیں کیا عطا کروں؟ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، یہی آپ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ مجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ میں تمہیں کیا عطا کروں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندہ، تجھے معلوم ہے میں تمہیں کیا عطا کرنے والا ہوں؟ میں تو تمہیں جنت میں روئے زمین کی بادشاہی عطا کر رہا ہوں۔ بندہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، تعجب کرتے ہوئے بندہ عرض کرتا ہے، اے پروردگار، تو میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ میں سب سے آخری جنتی ہوں، مجھے روئے زمین کی بادشاہی مل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا، بندے، ہاں، یہ مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ کیا میں نے تمہیں قرآن میں نہیں کہا تھا کہ دوڑو اس جنت کے لیے جس کی وسعت زمین سے لے کر 7واں آسمان تک ہے؟ آئیے ہم سب مل کر اپنی منزل کو پہچانیں، کامیابی کے معیار کو دیکھیں۔ ہم نے کامیابی کے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس مال و دولت ہے، منصب ہے، حکومت ہے، کوٹھیاں بنگلے ہیں، اچھی خاصی نوکری ہے، دنیا کی ہر سہولت عیاشی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن کامیابی وہ ہے جس جنت میں رب کائنات کی زیارت کی ہوگی۔ آئیے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایسا ماحول بنائیں، اس روئے زمین کو بھی اس جنت کی جھلک بنائیں، ایسے اعمال کریں جس سے ہم جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں سب مل سکے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔